بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ آج اس سبق سے ہم سائیکلون، زلزلے اور پاکستان میں آنے والی قدرتی آفات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق صفحہ نمبر 28 اور 29 پر مشتمل ہے۔ کتاب کھول لیں اور سبق پر نظر رکھیں۔ سائیکلون ہوا کے ایسے نظام کو کہتے ہیں جس میں ہوائیں ایک مرکز سینٹر کے گرد گھومتی ہیں اور مرکز میں ہوا کا کم دباؤ موجود ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، سائیکلون کو دنیا کے مختلف خطوں میں دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہم عموماً اسے طوفان کا نام دیتے ہیں اور آندھی یا طوفان کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے خطے میں یعنی پاکستان، ہندوستان اور اس علاقے کے اندر اسے آندھی طوفان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل سائنٹیفک نام ٹراپیکل سائیکلون ہے۔ سائنسدان اسے ٹراپیکل سائیکلون کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنوب مشرقی ایشیا کے لوگ اسے ٹائفون کہتے ہیں اور بحر ہند کے جنوب اور مغربی حصے میں واقع جو ممالک ہیں وہ دراصل اسے سائیکلون کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے وہ ممالک جو بحر الکاہل کے مشرقی حصے میں واقع ہیں وہ اس سائیکلون کو ہریکین کہہ کر پکارتے ہیں۔ عزیز طلبہ، زمین کے نصف شمالی حصے میں ہوائیں گھڑی کی سوئیوں کے مخالف چلتی ہیں، جبکہ زمین کا جو بقیہ نصف حصہ ہے جو جنوبی نصف کرہ ہے اس میں ہوائیں گھڑی کی سوئیوں کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی شمالی نصف کرے میں ہوائیں اینٹی کلاک وائز چلتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرے میں ہوائیں کلاک وائز چلتی ہیں۔ سائیکلون خط جدی اور خط سرطان کے درمیان موجود ان علاقوں پر بنتے ہیں جہاں گرم اور مرطوب ہوا کی قطبین یعنی پولز، شمالی اور جنوبی پولز، قطبین سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ آمیزش ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے شمالی حصے اور جنوبی حصے میں برف موجود ہیں، یہ ٹھنڈے علاقے ہیں۔ جب یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں اور زمین کے درمیانی حصے یعنی خط جدی اور خط سرطان کے درمیان گرم ہوائیں جو چل رہی ہوتی ہیں، جب یہ دونوں ہوائیں ایک مقام پر آ کر ملتی ہیں، ایک ساتھ آمیزش ان کی ہوتی ہے، تو ہواؤں کے درجہ حرارت میں فرق ہونے کی وجہ سے گرم ہوا کو سرد ہوا چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور یوں ہوا کا ایک نظام بن جاتا ہے جس میں تیز ہوائیں اور بادل موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ایک نظام کی تشکیل ہوتی ہے تو یہ نظام زمین کے جس حصے کی طرف بھی حرکت پذیر ہو وہاں تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور بادل چونکہ اس نظام کا حصہ ہے اسی وجہ سے تیز بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس طوفان اور سائیکلون کی وجہ سے زبردست جانی نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ سائیکلون میں موجود تیز ہواؤں کی وجہ سے عمارتیں گر جاتی ہیں، مکانات ہوا کی تیز رفتاری کے سبب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب سائیکلون سمندر سے خشکی کا رخ کرتے ہیں تو ان میں گھومتی ہوئی تیز ہوائیں سمندری پانی میں شدید لہریں پیدا کرتی ہیں جو طوفانی لہریں کہلاتی ہیں۔ سائیکلون کے گزر جانے کے بعد دیر تک مواصلاتی نظام متاثر رہتا ہے، یعنی سڑکوں پر سفر کرنے کا جو نظام ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، پل وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بجلی کا جو نظام ہے
وہ متاثر ہونے کی وجہ سے لوگ بجلی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر اور جو مواصلاتی سہولیات ہیں وہ لوگوں کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ عزیز طلبہ، قدرتی آفات میں ایک بڑا حصہ زلزلوں کا بھی ہے۔ زلزلے سطح زمین میں لرزش پیدا کرتے ہیں۔ دراصل عزیز طلبہ، زمین کی بناوٹ تہدار ہے۔ زمین قشری قاب یعنی پلیٹس تہ بہ تہ مل کر اس کی اندرونی ساخت بنتی ہے، اور یہ جب تہیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین کی سطح پر زبردست لرزش پیدا ہوتی ہے، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلے کی تعریف آپ یوں بھی کر سکتے ہیں: توانائی کا لہروں کی صورت میں زمین کی سطح پر پھیلنا اور زمینی سطح کا لرزنا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈ یعنی مٹی کے تودوں کے گرنے یا برف کے تودوں کے گرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر معمولی نوعیت کے زلزلے آتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑی مقدار میں بڑے تودے ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ زمین پر گرتے ہیں تو ایک لرزہ طاری کرتے ہیں، جو کہ ہم زلزلے کی ایک صورت سمجھ سکتے ہیں۔ غیر معمولی نوعیت کے زلزلے تب آتے ہیں جب قشر الارض کی پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی زمینی سطح کی جو پلیٹیں ہیں، یعنی زمین کی سطح کے نزدیک زمین کی جو تہدار سطحیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، تو تب شدید نوعیت کے زلزلے رونما ہوتے ہیں۔ جب یہ پلیٹیں آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں تو ان کے درمیان زبردست رگڑ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زبردست نوعیت کی لرزش پیدا ہوتی ہے اور بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں۔ زلزلے کے بعد گیس اور بجلی کی لائنوں میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ سمندروں کے نیچے آنے والے زلزلے سونامی کی لہریں پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ساحلی علاقوں کے اندر زبردست تباہی ہو سکتی ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں مثلاً ڈیم اور مصنوعی جھیل وغیرہ میں دراڑیں اور شگاف پڑ جاتے ہیں۔ زلزلوں کی وجہ سے دریاؤں پر موجود پل وغیرہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ یوں زلزلے زبردست نقصان جانی و مالی کا سبب بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، زلزلے، سائیکلون اور سیلاب جیسی قدرتی آفات پاکستان میں اکثر آتی رہتی ہیں۔ سائیکلون پاکستانی علاقوں میں اکثر آتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کو دریاؤں کی سرزمین کہتے ہیں۔ جولائی سے ستمبر کے مہینوں کے دوران میں مونسون ہواؤں کی وجہ سے خوب بارشیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان دریاؤں میں سیلاب آ جاتے ہیں۔ ان سیلابوں کی وجہ سے اکثر دیہات بہہ جاتے ہیں اور ہزاروں افراد متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں اکثر معمولی نوعیت کے زلزلے آتے ہیں، لیکن 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.6 تھی۔ اس زلزلے کی وجہ سے تقریباً 80,000 افراد جاں بحق ہوئے، ہلاک ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس موقع پر تمام پاکستانی قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے زلزلہ سے متاثرہ بھائیوں کی بھرپور مدد کی۔ عزیز طلبہ، آپ کی معلومات کے لیے آپ کے سامنے ایک گوشوارہ موجود ہے، جس میں پاکستان میں آنے والی اہم اور بڑی جو قدرتی آفات ہیں اس کی تفصیل درج ہے۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ، ہمارا چوتھا سبق بھی مکمل ہوا۔ اب ہم اس سبق سے مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ آپ طلبہ بغور سمجھ لیں اور ان سوالات و جوابات کو آپ جرنل پر تحریر کریں گے۔ مختصر جواب کے لیے پہلا سوال ہے: اکثر وقوع پذیر ہونے والی قدرتی آفات میں سے 4 کے نام لکھیے۔ اس سوال کا جواب آپ صفحہ نمبر 25 پر دیکھیں۔ سبق کا جو پہلا صفحہ ہے، پیج 25، اس پر ہیڈنگ موجود ہے: اکثر وقوع پذیر ہونے والی قدرتی آفات۔ آپ بھی یہی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس ہیڈنگ میں
4 نام دیے گئے ہیں، ان کو آپ تحریر کریں گے۔ پہلے آپ لکھ لیں گے مندرجہ ذیل قدرتی آفات کرۂ ارض پر اکثر و بیشتر نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ آتش فشانی عمل، 2 سیلاب، 3 سائیکلون اور 4 زلزلے۔ اس طرح یہ پہلا سوال مکمل ہوگا، اس کا جواب مکمل ہوگا۔ دوسرا سوال ہے آتش فشانی عمل کیا ہے؟ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 25 پر ہی آتش فشانی عمل ہیڈنگ موجود ہے، آپ اس مکمل ہیڈنگ کو تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے سیلاب کی 4 قدرتی وجوہات تحریر کریں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ پیج نمبر 27 دیکھیں، پیج 27 دیکھیں، اس پر سیلاب کی وجوہات، قدرتی وجوہات موجود ہیں۔ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے سیلاب کی قدرتی وجوہات، اور یہ 4 جو پوائنٹس ہیں یہ آپ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے سیلاب کی روک تھام کے لیے 4 تجاویز تحریر کریں۔ اسی صفحے پر پیج نمبر 27 پر سیلاب کی روک تھام کے لیے جو اقدامات ہیں وہ موجود ہیں، وہ آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکیں گے۔ ہیڈنگ موجود ہے سیلاب کی روک تھام، تو آپ بھی ہیڈنگ ڈالیں گے سیلاب کی روک تھام، اور 4 پوائنٹس ہیں ان کو آپ تحریر کریں گے۔ اسی طریقے سے آخری سوال ہے سائیکلون بننے کی وجوہات تحریر کریں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 28 دیکھیں گے، پیج نمبر 28، اور یہاں ہیڈنگ موجود ہے سائیکلون بننے کی وجوہات، آپ اسے تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تو مختصر جواب کے سوالات ہیں، ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو سمجھائے گئے، آپ ان کو اپنے جرنل پر تحریر کریں گے، فہرست کا حصہ بھی بنائیں گے۔ آئیے اب ہم بیانیہ جواب کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بیانیہ جواب کے سوالات کے حصے میں صرف ایک ہی سوال ہے، زلزلے کی وجوہات و اثرات بیان کریں۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 29 دیکھیں، اس پر زلزلے کی وجوہات ہیڈنگ موجود ہے، آپ اسے تحریر کریں گے، اور پھر زلزلے کے اثرات کی ہیڈنگ موجود ہے، آپ اس ہیڈنگ کو تحریر کریں گے۔ ان دونوں ہیڈنگز کو آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، آپ کا جواب مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ اس کے ساتھ ہی سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ آپ ان تمام بتائے گئے سوالات و جوابات کو جرنل پر لکھیں اور فہرست کا بھی حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔